انسان اس وقت تک ظالم ہے اور جاہل ہے جب تک قرآن سے نہیں چپکتا. انسان اس وقت تک ظالم ہے اور جاہل ہے جب تک قرآن سے نہیں چپکتا، اور جب قرآن سے چپک جائے تو پھر اس کا ظلم عدل سے اور اس کا جہل علم سے بدل جاتا ہے. فار ایگزامپل، نمونے کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑا بیمار، دوسری جگہ قرآن میں حق تعالی نے فرمایا ہم نے قرآن کو انسانی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا بنا کے بھیجا ہے. ایک بہت بڑا بیمار مکہ کی گلیوں میں جا رہا ہے اپنے مسیحا کی جان لینے کے لیے، اپنے سرجن کی جان لے. اس سے بڑا بیمار کون ہوگا جو اپنے ڈاکٹر کو قتل کرنا چاہے؟ دار الندوہ میں مشاورت ہوئی، مکہ کی لیڈرشپ مشتعل ہے، غصے میں ہے، اور وہ کہتے ہیں محمد کا قرآن ناقابل برداشت ہے. اب یہ ناقابل برداشت ہے، کون ہے جو اس کا سر اڑا دے؟ ہم انعام دیں گے، سرخ اونٹ دیں گے. یہ اس دور کے سرخ اونٹ آج کے دور کی بیوک امپالا، شیورلیٹ اور مرسیڈیز سے بھی زیادہ قیمتی تھے. ہم سرخ اونٹ انعام میں دیں گے، جس خاندان سے چاہے گا اس کا رشتہ کریں گے، جاگیریں دیں گے، منہ مانگا انعام دیں گے. وہ بیمار کھڑا ہوا، خطاب کا بیٹا، کہنے لگا انعام اپنے گھر میں رکھو، میں زندہ ہوں، یہ کام میں کروں گا. یو ویٹ ہیئر، ادھر بیٹھ کر میری انتظار کرو، ابھی محمد کا سر لاتا ہوں. تلوار اٹھائی، باہر نکلا، غصے میں بکھرا ہوا، آنکھیں سرخ. کسی نے دیکھا عمر کہاں؟ فرمانے لگے حامل قرآن محمد کا سر قلم کرنے. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بس قرآن برداشت نہیں ہوتا. اس نے کہا اچھی بات ہے، ادھر پھر جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تیری بہن کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. تیری بہن کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. عمر نے فرمایا سچ کہتے ہو؟ اس نے کہا سن کے آ رہا ہو، خود جا کے سن لو. تو رخ بدل گئے، ادھر کے بجائے ادھر. غصہ دوہرا ہو گیا. فاطمہ بنت خطاب کے گھر بھائی گیا، ذرا دور تھا. مکہ کی خاموش رات، در و دیوار پہ سناٹا کی حکمرانی، ہوں کا عالم، اور اس خاموشی میں کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی قرآن کی آیات ایک کیفیت طاری کیے ہوئے ہیں. سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا. بڑھتے ہوئے قدم رک گئے ابن خطاب کے، عقل کی سرحد ختم ہوئی، ضمیر کا بارڈر آ گیا. عقل کی سرحد ختم ہوئی، عشق کی منزل آ گئی. بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. کھڑا ہو گیا عمر. قرآن نے عمر کے ضمیر پہ دستک دی. لات، منات، عزا اور حبل کے بیمار، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی وہل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس
او اجد علی النار ہدی فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک. اب ایکسپلین کرنے کی تو ضرورت نہیں کہ یہ خود عربی ہے، اسی کی زبان میں قرآن بول رہا ہے. لات، منات اور عزا کے پجاری کے دل پہ قرآن نے چوٹ لگائی، قرآن نے ضرب لگائی. انی انا ربکا، تیرا رب تو میں ہوں. فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. کہانی تو طور کی بیان ہو رہی تھی، کہانی طور کی بیان ہو رہی ہے، لیکن ابن خطاب نے یوں سمجھا جیسے مجھ سے کہا جا رہا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. ابن خطاب کے ضمیر نے بے ساختہ کہا نام انت اللہ انت ربی. عقل نے روکا، کیا کرتے ہو، تجھے کہاں بھیجا گیا، کہاں جانے لگے. عقل سامنے آ گئی، دستک دی بہن کے دروازے پر. فاطمہ نے دروازہ کھولنے سے پہلے سوراخوں سے جھانکا، دیکھا کون ہے، سمجھ گئی میرا بھائی آیا ہے. اپنے معلم، اپنے ٹیچر، اپنے استاد سے کہا ذرا آپ ایک طرف ہو جائیے، میرا بگڑا ہوا بھائی آیا ہے، میں اسے فیس کروں گی، میں اس سے نمٹوں گی. اپنے استاد کو ایک طرف کر کے دروازہ کھولا. ابن خطاب نے فرمایا کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا ہماری مرضی، ہم جو چاہیں پڑھیں. ابن خطاب نے فرمایا بتانا پڑے گا. فاطمہ نے کہا کیوں؟ عمر نے کہا مجھے پتا ہے جو تم پڑھ رہے تھے میں سن چکا ہوں. فرمایا جب سن چکے ہو تو پوچھتے کیوں ہو؟ عمر نے کہا پوچھتا اس لیے ہوں کہ اتنا بڑا فیصلہ تم نے مجھ سے مشورے کے بغیر کیوں کر لیا؟ فاطمہ نے فرمایا یہ معاملات مشورے کے نہیں، اس کے انتخاب کے ہیں. وہ جب چاہے جس کو چاہے چن لے. مشورے سے تو، مشاورت سے تو آپ اٹھ کے آ رہے ہیں، ہم کس سے مشورہ کریں؟ جب اس نے پسند کر لیا تو بات بن گئی. عقل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عمر نے ہاتھ اٹھایا اور ضربیں لگائیں. نسوانی پیکر پر لاتوں مکوں کی بارش کر دی ابن خطاب نے. فاطمہ زخمی ہو گئی، سر سے پاؤں تک خون میں نہا گئی. اور توسا والوں، عشق کے سفر میں جب جسم زخمی ہوا کرتا ہے تو روح پہ شباب آتی ہے. فاطمہ زخمی ہو گئی، خون میں نہایا ہوا چہرہ اپنے بگڑے ہوئے غضبناک بھائی کی طرف اٹھا کے کہتی ہے ایک ہی ماں کا ہم نے دودھ پیا، ایک ہی ماں کا ہم نے دودھ پیا، جس ماں کا دودھ پی کر تو کفر میں پختہ ہو گیا ہے، اسی ماں کا دودھ پی کر میں رسول کی اطاعت میں پختہ ہو گئی ہوں. اب کٹ سکتی ہوں، ہٹ نہیں سکتی. جان چلی جائے گی، ایمان نہیں جائے گا. ابن خطاب نے ہاتھ روکا، اور ہاتھ روک کے آداب یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. اسے شرک کے بیمار، شرک کی نجاست سے آلودہ ناپاک ہاتھ نہیں پکڑ سکتے.
بات چونکہ قانون کی آ گئی، عمر چپ ہو گیا۔ فاطمہ نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنا دوپٹہ بھائی کی گود میں رکھ کر قرآن کسی لکڑی پہ لکھا ہوا ہے یا کسی پتے پہ لکھا ہوا ہے وہ گود میں رکھ دیا۔ فرمایا ہاتھ نہ لگانا، آنکھوں سے دیکھ لو۔ اب جو نظر ڈالی تو پھر وہی آیت سامنے آئی، اننی انا اللہ۔ آستانوں سے مرادیں مانگنے والوں، جھنڈیوں کے آگے جھکنے والوں، آستانوں پہ سر جھکانے والے شرک کے بیماروں، مشکل کشا وہ نہیں، مشکل کشا تمہارے خون کی پیاسی ہے۔ انسانیت خراج عقیدت پیش کرنے کو مجبور ہو جاتی ہے اس کردار کے سامنے کہ سکوت مرگ طاری تھا۔ مکہ کے در و دیوار پر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ شوکت، وہ جلالت عمر کا سامنا کر سکے۔ ہر طرف خاموشی ہے۔ رحمت عالم تشریف لائے، جنہیں روکا گیا تھا وہ آئے، تشریف لائے، اپنے حلقے سمیت آئے، چاند اپنے ستاروں سمیت آیا، سورج اپنی کرنوں سمیت آیا، بیت اللہ میں تشریف لائے۔ عمر نے بیت اللہ کا بند دروازہ رسول کے لیے کھولا۔ اس لیے تاریخ جب اس کردار سے گزرتی ہے تو خراج عقیدت پیش کرتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اول من اسلم جہرا عمر واول من فتح باب الکعبۃ عمر بن الخطاب واول من ہاجر علانیۃ عمر بن الخطاب۔ جس نے سب سے پہلے اونچی آواز سے اپنے ایمان کا اعلان کیا وہ عمر ہے، جس نے سینہ تان کے ہجرت کی وہ عمر ہے، اور جس نے بیت اللہ کا بند دروازہ فرزندان اسلام کے لیے کھولا عمر ہے۔ بیت اللہ کے سائے میں امت مصطفی نے اپنے قائد کی اقتداء میں نماز فجر ادا کی۔ نوٹ کیجئے میرے عزیز نوجوانوں، یہ امت مسلمہ کی پہلی نماز تھی، یہ پہلی نماز فجر تھی جو بیت اللہ کے زیر سایہ رحمت عالم کی اقتداء میں ادا ہوئی۔ یہی نماز فجر تھی اور یہی فجر عمر کے ایمان کی فجر تھی۔ یہی فجر عمر کے ایمان کی فجر تھی۔ جس فجر کو عمر ایمان اسلام کے دامن میں آیا، اسی فجر کو اسلام خلوت سے جلوت میں آیا۔ جس فجر کو عمر اسلام کے دامن میں آیا، اسی فجر کو اسلام کمرے سے میدان میں آیا۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ میں بہت حد تک اپنے ہدف کے قریب آ گیا ہوں۔ میرا خیال یہ ہے بہت حد تک میں اپنے ہدف کے قریب آ گیا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کیا بنا دیتا ہے۔ کتنے بڑے بیمار کا علاج کیا، کتنے بڑے بیمار کا علاج کیا، وہ جو اپنے مسیحا کی جان لینے چلا تھا، وہ جس کے لیے قرآن ناقابل برداشت تھا، اب قرآن نے اسی عمر کو اتنا بلند کر دیا کہ وہی عمر جب فرش پہ بولتا ہے تو اس کے بول عرش سے قرآن بن کے اترتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آئی آپ کے؟ وہ عمر جو قرآن کو برداشت نہیں، وہ اصل میں صفراوی بخار سے منہ کا ذائقہ خراب ہو تو سیب بھی کڑوا لگتا، سیب کڑوا نہیں ہوتا، وہ بیماری کا اثر ہوتا ہے نا۔ صفراوی بخار کی وجہ سے منہ کا ذائقہ جب خراب ہوتا ہے تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، تو شرک کے بخار کی وجہ سے وہ ذائقہ خراب تھا تو پہچان نہیں تھی کہ یہ دوست ہے کہ دشمن ہے۔ اب قرآن نے آنکھیں کھول دی، قرآن نے دل کے دروازے کھول دیے، اب یہ قرآن بن گیا،
قرآن عمر بن گیا، عمر قرآن ہو گیا، فنا فی القرآن ہو کر اس کی پرواز یہاں تک پہنچی کہ اس کی سوچیں قرآن بننے لگی، اس کا فکر قرآن بننے لگا۔ یہ فرش پہ بیٹھ کے سوچتا ہے تو عرش پہ اس کی سوچ قرآن مرتب ہوتی ہے۔ 18 آیتیں مفسرین کا اتفاق ہے، 18 آیتیں فکر عمر کی حمایت میں نازل ہوئی۔ انہوں نے جو کچھ مشورہ دیا وہی کچھ قرآن بن کے قلب رسول پہ نازل ہوا۔ تو اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی گفتگو کا اختتام اس جملے پہ کرتا ہوں کہ قرآن کی عظمت یہ ہے، قرآن کی عظمت یہ ہے کہ یہ حیوان کو انسان بنا دیتا ہے۔ تو پھر قرآن انسان سازی کا فارمولہ ہوا، انسانیت کو تعمیر کرنے کے لیے قرآن کا نسخہ اللہ نے تجویز فرمایا۔